السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں شفاعت علی۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا، سنا، سمجھا کہ محمد بن قاسم نے کس طرح سے، کن وجوہات کی بنا پر سندھ پہ حملہ کیا، دیبل کیسے فتح ہوا۔ دیبل تک کی فتح کی کہانی ہم نے آپ کو سنائی، لیکن ابھی تک کی کہانی میں داہر زندہ ہے اور داہر سندھ میں آزاد گھوم رہا ہے۔ آج جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے کس طرح سے داہر کا مقابلہ کیا اور کس طرح داہر کی فوج، جو کہ تعداد میں عرب فوج سے بہت بڑی تھی، کس طرح سے ان کو محض اسٹریٹجی کے ذریعے شکست سے دوچار کیا، کس طرح خود سندھیوں نے محمد بن قاسم کا ساتھ دیا بجائے اس کے کہ داہر کا دیتے، اور کس طرح محمد بن قاسم نے ملتان، الور اور دیگر جنگوں کو جیتا۔ جانتے ہیں آج کے بریک ڈاؤن میں۔ جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بتایا کہ دیبل سرنڈر ہوا۔ جیسے ہی دیبل سرنڈر ہوا تو لوگوں نے یہ ایکسپیکٹ کیا کہ یہ آنے والے لوگ ہیں، یہ ہم سے مذاکرات کریں گے اور ہم ان کو کوئی ڈیل دیں گے، ہم ان کو تحفے وحفے دے کے واپس رخصت کر دیں گے، یہ پیسے لے کے چلے جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ محمد بن قاسم نے اپنے ابا کے کزن حجاج بن یوسف کی خواہشات کے عین مطابق دیبل میں ایک بے دریغ قتل عام کیا۔ اس قتل عام کے نتیجے میں سندھ میں لوگوں پر ایک دہشت بیٹھ گئی۔ اس واقعے میں سندھ کے دیبل کی کینٹونمنٹ میں سے بہت ساری فوجیں فوجی جو ہیں وہ بھاگ چکے تھے، لیکن کئی لوگ دیبل میں ابھی تک موجود تھے۔ یہاں پہ آپ نے ایک نمبر یاد رکھنا ہے، 6000۔ یہ 6000 کا نمبر اس پوری ایپیسوڈ میں آج بار بار ریپیٹ ہوگا۔ 6000 کے اس نمبر میں بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گی، لیکن فی الحال صرف یہ سمجھ لیجئے کہ جب دیبل میں پہلا قتل عام ہوا تو نمبر جہاں پہ رکا وہ 6000 کے لگ بھگ تھا۔ 6000 لوگوں کو دیبل میں گرفتار کر کے قتل کیا گیا، اور اس کے علاوہ بھی قیدی بنائے گئے لوگ، عورتیں اور بچے بالخصوص جو ہیں ان کو جو ہے وہ کنیزی اور غلامی میں دینے کے لیے، سلیوری میں دینے کے لیے جو ہے وہ ریزرو کر دیا گیا۔ اور یوں دیبل کے واقعے سے پورے سندھ میں دھاک بیٹھ گئی کہ بھائی کوئی بہت خطرناک انیمی آ گیا اور اس کا بالکل کسی قسم کے تکلف کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ یہاں سے دیکھنا شروع کیا محمد بن قاسم نے شمال کی طرف نیرون میں، نیرون کوٹ حیدرآباد کا نام ہے، جہاں پہ داہر کا بیٹا جیسیا موجود تھا نیرون میں۔ جب محمد بن قاسم نے دیبل فتح کرنے کے کچھ ہی دور بعد، وچ واز آلموسٹ 80 مائلز نارتھ آف دیبل، اس نے وہاں پہ پہنچنے کی کوشش کی، اور جیسے ہی وہاں پہنچا تو فوراً شہر کے لوگ جو ہیں وہ باہر آئے اور انہوں نے کہا دیکھیں بھائی، آپ کا جو بھی ٹینشن ہے آپ جانو اور وہ جیسیا جانے، اور ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم لوگ آپس میں مطلب بھائی ہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، آپ چل کریں، ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ فائن، لیکن شہر کے اندر اطلاعات یہ تھیں کہ جیسیا موجود ہے اور جیسیا اپنی پوری فوج کے ساتھ موجود ہے، اور اسے پتا تھا کہ عرب فوج سیج بہت لمبے عرصے تک، محاصرہ بہت لمبے عرصے تک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، ان کے پاس ایسا سامان ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جیسیا نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا۔ مسلمان فوج نے اس کو ایک دن دیا اور راتوں رات پتہ چلا کہ جیسیا صاحب فرار ہو کے وہاں سے بھی آگے جا چکے ہیں، اور وہ جا چکے تھے سیوستان میں۔ نیرون کوٹ میں سے جیسیا کے نکلنے کے بعد نیرون کوٹ پریکٹیکلی سرنڈر کر چکا ہوتا ہے، کوئی قتل عام نہیں ہوتا۔ نیرون کوٹ یعنی حیدرآباد کو فتح کرنے کے بعد اب حجاج بن یوسف کے خطوط ملنے شروع ہوتے ہیں، اور حجاج بن یوسف ان کو بتاتا ہے کہ دیکھو بھائی، جو لوگ تمہارے ساتھ آ کے مل جائیں ان کو بیشی انعام و کرام دو، بہت زیادہ پیسہ دو، ان کو جاگیریں دو، ڈونٹ ہیزیٹیٹ ایٹ آل، اور جو لوگ تم سے مقابلہ کریں ان کو ایسے انجام سے دوچار کرو کہ دنیا حیران رہ جائے۔ فی الحال دریا پار نہیں کرنا، دریا کے ساتھ ساتھ اپنی اسٹرینتھننگ کرو، میرے حکم کا انتظار کرو، اور جیسے ہی میں حکم دوں تم دریا پار کر جانا۔ ابھی یہ دریا پار کرنے کی تیاریاں چلی رہی تھیں کہ ایک خبر ملی کہ جیسیا جو ہے وہ سیوستان میں موجود ہے۔ مسلمان فوج سیوستان پہنچتی ہے، سیوستان موجودہ دور میں سیون کہلاتا ہے۔ سیون پہنچتی ہے اور وہاں پتہ چلا کہ جناب
مسلمان فوج کے لیے مقابلے کے لیے بڑی بہترین فضا موجود ہے، کیونکہ شہر میں 2 آبادیاں ہیں، ایک بدھ آبادی اور ایک ہندو آبادی۔ بدھ مت کی آبادی جو ہے وہ آلریڈی ہندو آبادی سے تنگ ہے، اور وہ آ کے آٹومیٹکلی مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ ہندو آبادی نتیجتاً ان کے فوجی بہت تھوڑے جو رہ جاتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، لیکن ان کی تاجر برادری باہر نکلتی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں کاروبار سے مطلب ہے، آپ ہم سے بتاؤ کہ بھائی آپ کا ٹینشن کیا ہے، پیسے ویسے لے کے گھر جاتے ہو یا نہیں ہمارے ساتھ رہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں بھائی، آپ لوگ اپنا جو بھی چلا رہے ہو سیٹ اپ وہ چلاتے رہو۔ ایک بدھ بھکشو ہوتا ہے چندرما، چندرما کو کہتے ہیں بھائی آپ اس شہر کے گورنر بن جائیں، ہمیں کیپچر کرنے کا کوئی شوق نہیں، ہمیں پیسے دیں اور ہم جا رہے ہیں۔ ان سے پیسے پکڑ کے یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں سوستان، بغیر کسی فائر کے، بغیر کسی گولی چلے وہ واپس قابو ہو جاتا ہے۔ اس دوران حجاج بن یوسف کا ایک اور خط ملتا ہے، اور اس خط میں کہا جاتا ہے کہ بھائی بہت ہو گیا آپ لوگوں کی تیاری ویاری، ناؤ اٹس ٹائم ٹو موو فردر، ایڈوانس کریں اور دریا پار کر جائیں۔ ادھر راجہ داہر موجود ہے برہمن آباد میں۔ برہمن آباد میں وہ اپنے سارے وزیروں کو بلاتا ہے، کہتا ہے یار کیا کریں۔ یہاں پہ ذہن میں رکھیے کہ راجہ داہر کی کیبنٹ میں کئی عرب لوگ موجود ہیں، اور وہ عرب لوگ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ عربی کیسے لڑتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ عربوں کی جان جاتی ہے چھاپا مار جنگ سے۔ آپ چھاپا مار جنگ شروع کریں اور عربوں کو دریا ان کی مرضی سے پار کرنے نہ دیں۔ داہر یہ بات سن کے سنی انسنی کر دیتا ہے، اور زیادہ اس کو تکلف نہیں دیتا، زیادہ اس کو لفٹ نہیں کراتا، لیکن اس کے جو اس کی سندھی کیبنٹ ہوتی ہے، وہ سندھی کیبنٹ یہ مشورہ دیتی ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ یہ کب پار کرتے ہیں، عرب خود کب پار کرتے ہیں۔ جب یہ پار کریں گے تو ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے، اور یہ چونکہ دریا پار کیا ہوں گے تازہ تازہ، اس لیے ان کے پاس پیچھے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور ہم آرام سے ان کو دھکیل دیں گے۔ Dahir somehow agrees to the Sindhi side of the argument because he believes کہ Sindhis are making much more sense. But what if Dahir نے عربیوں کو سنا ہوتا؟ Things would have been different. ادھر حیدرآباد میں عرب آرمی تیاری کر رہی ہے دریا کو پار کرنے کی، کس طرح سے دریا کو پار کیا جائے، اور دریا کو پار کرنے کے لیے دریا کا پارٹ تنگ ہونا بہت ضروری ہے۔ کوئی ایسا پارٹ ہو کہ جہاں پہ پانی تھوڑا کم ہو، تاکہ گھوڑے ایسے دبکتے دبکتے ہوئے پورے کا پورا دریا پار کر جائیں۔ ایسا کوئی کنارہ مل نہیں رہا، اور جہاں مل رہا ہے وہاں پہ داہر کے فوجی کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ سوستان میں بھی داہر کا بیٹا جیسیہ نہیں تھا، جیسیہ برہمن آباد میں تھا، لیکن اطلاع یہ تھی کہ وہ سوستان میں موجود ہے۔ دیٹ واز اے فیک کال، اور اس فیک کال کے باوجود سوستان مل گیا، یہ ایک بہت اچھی بات تھی۔ ابھی یہاں پہ دریا میں پار کرنے کی ڈسکشن چلی رہی ہوتی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ چندرما، کون چندرما؟ سوستان کا گورنر، جس کو بتایا تھا کہ بھائی تم لوگوں کو، اس نے بغاوت کر دی، مسلمان فوجی مار مور دی، اور اس نے کہا جی نکلو یہاں سے، چل میرا پتر چھٹی کر۔ یہاں پہ محمد بن قاسم کو آ گیا غصہ، اس نے کہا اچھا بچوں ہم سے پنگے۔ ایک کمانڈر کا انتخاب کیا جاتا ہے جن کا نام ہے مصعب بن عبد الرحمن۔ مصعب بن عبد الرحمن کو چند 100 گھڑ سوار دے کے سوستان بھیجا جاتا ہے۔ وہ بندہ جاتا ہے، 1 مہینے بعد واپس آ جاتا ہے، اور ساتھ میں 4000 سندھی جاٹ اپنے ساتھ گھڑ سواروں کے لاتا ہے، اور ان سے کہتا ہے بھائی جان یہ میری آرمی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی جان یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں گیا تھا، وہ چندرما تھا، میں نے ہندوؤں کو کہا، میں نے کہا بھائی بات سنو، یہ بندہ جو ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو اب پہلے ہی کہہ رہے تھے آپ ان بدھ متوں کا جو ہے اعتبار مت کریں۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، اس کو کٹا دیتے ہیں، تم لوگ ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ ہمارے ساتھ ہو گئے، ہم نے ان کو کٹا دیا، یوں ہندو شامل ہو گئے۔ یہاں پہ چندرما کے ساتھ موئے موئے ہو گیا۔ اب دریا کے اس طرف موجود ہے داہر کی آرمی، اس طرف ہے سندھی آرمی۔ سندھی آرمی دریا کے ساتھ ساتھ مسلسل گھوم رہی ہے، اسکاؤٹنگ کر رہی ہے کہ کوئی ایک جگہ مل جائے کہ جہاں سے وہ دریا پار کر جائیں۔ 2 مہینے ہو گئے، دریا کا کوئی علاقہ نہیں مل رہا کہ جہاں پہ دریا پار کر جائیں۔ گھوڑے عرب سے آئے ہیں، وہ سندھ میں دریا کے کنارے والی گھاس پھوس کھا کے، وہ تو ان کا ہاضمہ خراب، دوسرا ان کو پانی کی کمی، تیسرا وہ الٹیاں لگی ہوئی، گھوڑے مر رہے ہیں۔ تو بڑی تعداد میں فوجی بھی بیمار ہو رہے ہیں، کیونکہ آبویسلی وہ بیچارے مطلب چل سین تھوڑی ہے ان لوگوں کے لیے۔ محمد بن قاسم خط لکھتا ہے حجاج بن یوسف کو، اور کہتا ہے کہ انکل سچویشن از ناٹ گڈ۔ انکل اس کو جواب میں کہتا ہے کہ تم بزدل ہو، تم فلانے، تم ڈھمکانے، وہی جو عبد الرحمن بن اشعث کے ساتھ کیا تھا، وہی پورے ایپیسوڈ دہرا دی۔ یہ ایپیسوڈ بہرحال ایک بڑی طویل داستان ہے کہ عبد الرحمن بن اشعث کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اس نے رتبیل یا زنبیل یا جو بھی اس کا نام لیا جائے اس کے ساتھ کیا کیا۔ بہرحال یہ ایک طویل کہانی ہے۔ فی الحال کی کہانی یہ ہے کہ محمد بن قاسم اپنے جو
چچا یا تایا وٹ ایور جو بھی ان کا خط لے کے ہو جاتا ہے پریشان, اس کو ہو جاتی ہے ٹینشن. وہ کہتا ہے یار اب یہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا. وہ راتوں کو اپنے انجینئرس کو بلاتا ہے سب کو, ان سے کہتا ہے یار کچھ بتاؤ کیسے اس مسئلے کا حل کریں. وہ کہتے ہیں ایک یہ حل ہے, پل بناتے ہیں. اس نے کہا پاگل واگل ہو گئے کیا, مطلب پل کیسے بنے گا اتنی جلدی. انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے, ہم یہاں جتنے مچھیرے ہیں ان سب کی کشتیاں لیتے ہیں, کشتیوں کو آپس میں باندھتے ہیں, باندھ کے ان پہ پل بنا کے گزر جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا اب یہ ایک بڑی مشکل بات تھی کہ کشتیوں کا پل بنانا, کیونکہ کشتی کا پل بنائیں گے تو بہت سارے فوجی ایک ساتھ نہیں گزر سکتے, لوگ کالمز میں آ جائیں گے, اور یہ موقع ہوگا سندھی آرمی کے لیے کہ وہ ان کو کھدیڑ دے. رات کی تاریکی کا انتخاب کیا جاتا ہے, ایک اسپاٹ لیا جاتا ہے, اور جیسے ایگزیکٹلی جیسے کہ سوچا گیا ہوتا ہے کہ ہم پار کر رہے ہوں گے اور کہیں سندھی آرمی نے حملہ کر دیا تو کیا ہوگا, یہی ہوتا ہے جیسے حملہ کر دیتا ہے, جیسے خود لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس حملے کو, اور دے دنا دن مار پٹائی قتل و غارت گری دھڑ دھڑ شروع ہو جاتی ہے. Turned out that Arabs were already ready for this and he knew کہ جیسے حملہ کرے گا, اور جیسے حملہ کرے گا چیزیں آسان ہو جائیں گی, بیکاز ان کو پتا تھا کہ جیسے کو اگر ہم نے گھیر لیا اور فلینک کر دیا تو ہی وونٹ بی ہیونگ اینی وے آؤٹ, بھاگے گا کہاں پہ. اور یہی ہوا, جیسے ہی عرب فلینک کرنے لگے, جیسے سمجھ گیا کہ یہاں سے اس کی پٹائی شروع ہونے والی ہے, وہ وہاں سے بھاگ گیا. جیسے کو اچھا خاصا نقصان ہونا پڑا اور اس کے کئی فوجی مسلمانوں کے قبضے میں آ کے قیدی بن گئے. جیسیا ہار گیا, دریا پار ہو گیا, اور اگلا مارکا تھا جتوڑ. جی ہاں, جتوڑ کا مارکا تھا, اور یہاں پہ سچویشن بہت عجیب تھی. ایک طرف تھی سندھی آرمی لیڈ بائی طاہر ہمسیلف. سندھی آرمی میں تھے جناب 5000 گھڑ سوار, 20,000 پیادہ اور 60 ہاتھی. جو گھوڑے تھے ان کو بھی زرہ تھی, جو لوگ تھے ان کو بھی زرہ تھی, اور جو ہاتھی تھے وہ بھی ڈیکوریٹڈ تھے, ان کے اوپر بھی ساری وہ اماریاں وغیرہ لگی ہوئی تھیں. ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب عرب آرمی چلی تھی تو وہاں پہ ان کے پاس 6000 گھوڑے, 6000 اونٹ اور 3000 مال برداری کے اونٹ تھے. پھر بیچ میں انہوں نے جنگیں لڑی تو آبویسلی ان کا کچھ نہ کچھ نقصان ہوا, پھر بیماری میں کافی چیزیں مر گئیں, لیکن بیچ میں کچھ 4000 گھڑ سوار اور آ گئے. تو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ ان ٹرمز آف کیولری عرب آرمی ہیڈ این ایڈوانٹیج, لیکن ان ٹرمز آف نمبر دے ور کمپلیٹلی آؤٹ نمبرڈ. بہت ہی ناممکن قسم کی جنگ تھی جو کہ اب سامنے آنے والی تھی. اور محمد بن قاسم ویل ہی ہیڈ پلانس, اور وہ پلان یہ تھا کہ جس طرح دیبل فتح ہوا ہے اس طرح جتوڑ بھی فتح ہو جائے گا. عرب فوج نے اتنی بڑی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑی آسان سی پلاننگ کی. فوج کے 3 حصے بنائے گئے, رائٹ فلینک, لیفٹ فلینک اور سینٹر قلب. اب جو قلب تھا اس کے بھی 2 حصے تھے, میمنہ اور میسرہ, یعنی کہ ایک فرنٹ لائنز اور ایک لائن آف ڈیفینس. لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو سندھی آرمی کو بہت اچھی طرح پتا تھا کہ عرب آرمی کیسے کھیلتی ہے اور ان کو ہرانا کیسے ہے. عرب آرمی نے خود کو ڈسپرس کیا, کھلا میدان میں جنگ ہو رہی تھی آبویسلی, تو انہوں نے خود کو ڈسپرس کیا اور 3 طرف سے حملہ کیا سندھی آرمی کے اوپر. عرب آرمی نے سندھی آرمی کے اوپر حملہ کیا. سندھی آرمی نے اس کا جواب ایسے دیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرف اکٹھا کر لیا. جیسے انہوں نے اکٹھا کیا, عرب آرمی کو لگا کہ ناؤ اٹ از دیئر ٹائم کہ وہ رائٹ اور لیفٹ سے فلینک کر کے پوری طرح سے گھیر لیں سندھی آرمی کو. لیکن اسی وقت سندھی آرمی نے اپنا کاؤنٹر اٹیک لانچ کیا, اور وہ کاؤنٹر اٹیک تھا ان کا ریزرو, اور انہوں نے پچھلی طرف سے ریزرو اپنا کھول دیا جس کے لیے مسلمان قطعی تیار نہیں تھے. نتیجہ کیا ہوا, سندھی آرمی نے مسلمانوں کے لیفٹ اور رائٹ فلینکس کو کمپلیٹلی پچھاڑ دیا. ایک بڑا قتل عام ہوا اور مسلمان میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے. محمد بن قاسم آوازیں دے دے کے لوگوں کو بلانے لگا کہ آؤ میری مدد کرو اور میرے ساتھ مل کے سندھیوں سے لڑو. اس موقع پہ 2 لوگ, بلکہ انفیکٹ ایک آدمی, اس آدمی کا نام ہے موقع, ناٹ موقع. موقع ایک سندھی سردار تھا جو کہ اپنے پورے قبیلے کے ساتھ آ کے عربوں کے ساتھ مل گیا تھا. اس نے عربوں کے ساتھ جب یہ ملا تھا تو اس کو بھٹ کی جاگیر عطا کی گئی تھی, which was in hundreds of miles. بھٹ کی جاگیر ملنے کے بعد اس شخص نے اپنا پورا لشکر, جس میں جو سورما تھے وہ 1000 تھے, اب مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹ لشکر کا اماؤنٹ کیا تھا, لیکن 1000 سورماؤں پہ مشتمل لشکر تھا. محمد بن قاسم جب اکیلا رہ گیا
اور عرب آرمی چھوڑ کے بھاگنے لگی، تو اس وقت موقع اور اس کے سورما واحد لوگ تھے جو کہ محمد بن قاسم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ محمد بن قاسم لشکر کے قلب میں تھا۔ محمد بن قاسم کے لوگوں کو پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ لیفٹ اور رائٹ سے آرمی فارغ ہو چکی ہوئی تھی، سینٹر میں اب صرف محمد بن قاسم اور اس کے چند لوگ رہ گئے تھے جنہوں نے اس سندھی آرمی سے لڑنا تھا۔ اس موقع کے حوالے سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ یہ جنگ اپنے 5ویں روز میں داخل ہو چکی تھی، اس سے پہلے 4 دن تک مختلف چھوٹی موٹی اسکرمشز ہوئی تھیں، آج جنگ کا 5واں روز تھا۔ محمد بن قاسم نے کسی طرح سے خود کو ریٹریٹ کر کے ایک ایسے مقام پہ لے گیا جہاں پہ تقریباً اندھیرا تھا، اور سندھی آرمی بھی واپس چلی گئی، یہ آرمی واپس چلی گئی، لیکن یہ بات طے تھی کہ جب اگلے دن جنگ کا طبل بچے گا تو there will be nothing left، اور کچھ بھی نہیں بچے گا، اور عرب آرمی would be completely destroyed۔ رات ہوئی، محمد بن قاسم نے ایک عارضی خیمہ لگایا کیونکہ اس کا خیمہ تک اکھاڑ دیا گیا تھا۔ اس نے وہاں بیٹھ کے اپنے کچھ دوستوں سے ڈسکشن کی اور ان سے پوچھا کہ کیا کیا جائے۔ موقع نے اس موقع پہ ایک سجیشن دی، اور اس نے کہا کہ جس طرح دیبل آپ کے پاس آیا تھا اسی طرح کی کوئی نشانی ڈھونڈے۔ ہم سندھی لوگ ہم نشانیوں پہ چلتے ہیں، ہم بہادر بہت ہیں لیکن ہم نشانیوں پہ بلیو کرتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے سوچا کہ وہ تو ایک شہر تھا، ایک سیج تھی، ایک منجنیق تھی، سب کچھ تھا، آرمیاں 10 بدس نہیں لڑ رہی تھیں، اس لیے وہاں پہ نشانیاں ڈھونڈنا آسان تھا۔ یہاں پہ کیا نشانی ڈھونڈی جائے؟ ساری رات بیٹھے رہے، رات کوئی نہیں سویا، ایوری باڈی نیو کہ یہ بہت خونخوار رات ہے۔ اگلی صبح ہوئی، یہ لڑائی کا 6واں روز ہے۔ دن نکلتے کے ساتھ ہی جب محمد بن قاسم سامنے آیا تو وہ مسکرایا، کیونکہ اس کے سامنے راجہ داہر اپنے سفید ہاتھی پر موجود تھا۔ داہر نے یہ جنگ بڑے خوبصورت طریقے سے لڑی تھی، اور مسلمان داہر کی یہ جنگ دیکھ کے حیران تھے کہ یہ کس قسم کی جنگ لڑ رہا ہے۔ داہر کے ہاتھ میں ایک تھالی تھی، ایک پلیٹ تھی، اور اس پلیٹ کے کونے پہ چاقو لگے ہوئے تھے، اور داہر جب وہ پلیٹ پھینکتا تھا تو وہ پلیٹ اگر کسی کو لگ جاتی تھی تو ظاہر ہے اس کے پاس جو مطلب وہ لگ کے ضائع وہیں پہ گر جاتا تھا وہ آدمی، اور اس کی گردن اڑا دیتی تھی وہ چیز، لیکن اگر وہ پلیٹ کسی کو نہیں لگتی تھی تو وہ واپس داہر کے ہاتھ میں آتی تھی، اور داہر نے ایک ہاتھ میں وہ پلیٹیں چلا رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ نیزے کے ذریعے جو نیچے اس کے لوگ ہاتھی کی ٹانگیں کاٹنے آ رہے تھے ان کو مار رہا تھا۔ اس کے ارد گرد چند گھڑ سوار موجود تھے، اور 2 ہاتھی اس کے رائٹ اور لیفٹ میں موجود تھے، اور اس فارمیشن کے ساتھ داہر خود بھی لڑ رہا تھا، اس کے ارد گرد کے لوگ بھی لڑ رہے تھے، اور ایک زبردست طریقے سے، زبردست اسٹریٹجی سے داہر آگے بڑھ رہا تھا۔ ہی واز لوکنگ لائک اے وکٹوریس کنگ، اور کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ داہر یہ لڑائی ہارنے کے موڈ میں ہے۔ بٹ سم ہاؤ محمد بن قاسم ہیڈ پلانس، اور اس نے اپنے تیر انداز کو بلایا اور اس نے کہا چچا وہ مجھے دیکھ کے بتاؤ، وہ جو ہاتھی ہے وائٹ والا، اس کے اوپر لال رنگ کی کتنی مزے کی شال ڈلی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا ایسا کرو آگ والا تیر لاؤ، شت کرو، یہ چادر جلا دو۔ وہ بھائی صاحب ایک تیر لے کے آئے، اس تیر کے 3 منہ تھے، وہ تیر انہوں نے کھینچا، اس کے پیچھے ڈوری باندھ کے اس کو جلایا گیا، اور اس کو جیسے ہی پھینکا وہ تیر جا کے ہاتھی کی پیٹ پہ لگا، اور اس کے اوپر جو پوری اماری کسی ہوئی تھی اور جو پوری وہ جو پالکی لگی ہوئی تھی اور جو چادریں تھیں ان کو آگ لگ گئی۔ ہاتھی سفید رنگ کا تھا کیونکہ داہر کا ہاتھی تھا، تو اٹ ہیڈ ٹو بی ڈفرینٹ۔ جیسے ہی ہاتھی کو آگ لگی، ہاتھی جناب بدمست ہونا شروع ہوا اور دریا کی طرف بھاگا، جھیل کی طرف بھاگا، انفیکٹ جھیل تھی اس کے کنارے پہ۔ جیسے ہی ہاتھی جھیل کی طرف بھاگا، داہر نے ہاتھی پہ سے چھلانگ مار دی۔ ادھر داہر ہاتھی سے کودا، ادھر عرب گھڑ سوار لپکتے ہوئے اڑتے ہوئے گئے داہر کی طرف، اور وہاں پہ جیسے ہی داہر انہیں زمین پہ ملا انہوں نے ایک تیر کھینچا اور کچاک چلایا، اور تیر داہر کے دل کے آر پار ہو گیا۔ داہر مرا، اور داہر کے مرتے کے ساتھ ہی سندھی آرمی نے ہتھیار پھینک دیے۔ جیسیا واپس بھاگا جو کہ اس میدان میں لڑ رہا تھا، اور جیسیا جا کے لڑائی سے 80 میل دور برہمن آباد میں اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا۔
दाहिर के मरने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने पूरी सिंधी आर्मी को कत्ल किया। इसके बाद चित्तौड़ के किले में दाखिल हुआ और चित्तौड़ के किले में दाहिर ने सभी लोगों को कैदी बना लिया, लेकिन दाहिर ने नहीं, कासिम ने सभी लोगों को कैदी बना लिया। अलबत्ता दाहिर की बेगमात बहुत सारी थी, जिनमें जो रानी थी सिंध की, शी वॉज बाई। खैर उसका अंजाम ये हुआ कि खातून ने अपने आप को जला दिया, उसकी सब कनीज़ों ने अपने आप को जला दिया, उसके सारे ख़ानदान की औरतों ने अपने आप को जला दिया, लेकिन ख़ुद को अरबों के हवाले नहीं किया। अभी तक पूरी कहानी में दाहिर मर गया, सेवन फतह हो गया, हैदराबाद फतह हो गया, अब चित्तौड़ फतह हो गया, देबल फतह हो गया, वो शिप में वो खातून का नहीं मिला जिसने वो या हज्जाज कहा था और हज्जाज ने फ़ौरन उसी वक्त सुन के कहा था लब्बैक। वो कहानी वहीं तक थी और वो वहीं तक महदूद रही। ये बात आज तक नहीं पता चली कि उन लोगों का क्या हुआ, वो लोग डाकुओं की कैद से रिहा हुए नहीं हुए, तारीख़ के हवाले से फ़िलहाल खामोश है। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणाबाद की तरफ मुस्लिम फ़ौज बढ़ना शुरू करती है और बढ़ते बढ़ते छोटे छोटे इलाके रास्ते में आ रहे हैं। उनके लिए एक बड़ी क्लियर ऑफ़र है मुसलमान फ़ौज के पास कि हेलो सर, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, आप इस्लाम कबूल करें, हमें जजिया दें और जजिया देने के बाद हम अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। इसी दौरान हज्जाज बिन यूसुफ ने एक और टैक्स आयद कर दिया था और वो ये था कि जो नौ मुस्लिम हैं, जो मुसलमान हो रहे हैं, वो भी जजिया देंगे, जिससे लोग कह रहे थे कि फिर मुसलमान होने का फ़ायदा क्या। सो या इट वाज़न्ट मेकिंग मच ऑफ अ डिफरेंस फॉर देम, बट एनीवे लोग, बहुत सारे लोग इस हवाले से मुसलमान हो रहे थे और एटलीस्ट अगर मुसलमान नहीं हो रहे थे तो अरबों के आने पे उनको कोई एतराज़ नहीं था। दे वर फाइन, दे वर सेइंग ओके ठीक है, अब आ ही गए हैं तो अब इनके साथ दुश्मनी करने की क्या ज़रूरत है। दाहिर के मारे जाने की इतलात मिलना शुरू हो गई थी लोगों को, और जहाँ जहाँ दाहिर के मारे जाने की इतलात मिल रही थी वहाँ वहाँ लोग सरेंडर करके ऑटोमेटिकली ख़ुद को नए हुक्मरान के लिए तैयार कर रहे थे। ब्राह्मणाबाद पहुँचते हैं जनाब फ़ौजी, लेकिन ब्राह्मणाबाद में जैसिया नहीं है, ये इतला पहले से मौजूद है। ब्राह्मणाबाद में फ़ौज खड़ी हुई है। अब फ़ौज का कभी आगे पीछे कोई काफ़िला पानी लेके आ रहा है, उसका पानी चोरी हो जाए, कोई आटा ला रहा है, उसका आटा चोरी हो जाए, कोई मुर्गियाँ ला रहा है, उसकी मुर्गियाँ चोरी हो जाए। अजीब चक्कर चल गया, छापामार हमले शुरू हो गए, गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो गई, सप्लाई लाइन काटनी शुरू कर दी। मुसलमान अपने मदद आपके तहत रह रहे हैं। 5 महीने ये मुहासरा जारी रहा। 5 महीने बाद बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि ये इम्पेनेट्रेबल है, लेकिन अगेन मैंने आपको बताया कि जो ताजिर तबका है वो दाहिर और उसकी फ़ैमिली से खुश नहीं था, और उसकी वजह यह है कि दाहिर और उसकी खैर बहुत सारी वजूहत है, लेकिन दाहिर और उसकी फ़ैमिली जो चच ख़ानदान है वो राय ख़ानदान को टॉपल करके आया था। लोग अपेरेंटली राय ख़ानदान से ज़्यादा खुश थे और वो चच ख़ानदान को भी एज एन इंट्रूडर देखते थे, एज अ पैराट्रूपर देखते थे। लिहाजा उनके लिए कोई ख़ास फ़र्क नहीं था कि यहाँ पे अरब आएँ या चच आएँ, दे वर फाइन विद बोथ ऑफ देम। इसीलिए वन फाइन मॉर्निंग जिस तरह से आपने देखा कि नीरोन में, सिविस्तान में, ख़ुद चित्तौड़ में, देबल में जिस तरह से फ़तह ख़ुद उठ के मुसलमानों के पास आती है, 5 महीने के बाद ब्राह्मणाबाद में भी फ़तह ख़ुद उठ के मुसलमानों के पास आ जाती है, और वो होते हैं वहाँ के बुद्ध बख्शू, और वो आगे कहते हैं भाई हेलो, आप लोग जो जंग लड़ रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, हम हैं ताजिर कारोबारी लोग, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है आपसे, हमें सिर्फ इतना बताओ पैसे कितने लोगे जाने के। तो कहते हैं मैं पैसों के लिए नहीं आए, हमें जैसिया चाहिए। अच्छा जैसिया तो शहर के अंदर है। कहा हाँ यही प्रॉब्लम है। मैंने कहा अच्छा तो कैसे क्या करेंगे। उन्होंने कहा आप बताओ, शहर के अंदर को कोई दाखिले का रास्ता है। उसने कहा हाँ है। उन्होंने कहा कहाँ है। उन्होंने कहा बताते हैं। ये कह के वो लोग गए अंदर, बाहर निकले, उन्होंने कहा हेलो, ये जैसिया के लोग, हमें फ़ौजियों ने बताया कि रात को हमला करेंगे तुम पे, तो जब ये हमला करेंगे ना तो ये वापस आएंगे तो किले का दरवाज़ा बंद नहीं होगा, तुम पुश करना करके अंदर आ जाना। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग आपस में सीक्रेट डेट डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली हो रहा था। ब्राह्मणाबाद में रात के वक्त जैसिया की आर्मी बाहर निकल ली, उन्होंने बाहर आके 5-6 अरबियों को पकड़ के जो है वो अगवा किया और वापस लेके चले गए किले के अंदर। वो किले के अंदर गए, किले का दरवाज़ा पीछे से लॉक नहीं हुआ, अरब आर्मी चुपके से गई, किले का दरवाज़ा खोला, अंदर घुस गई।
اندر گھسی. انہوں نے کہا بھائی جان آپ کیسے؟ انہوں نے کہا ہم ایسے. انہوں نے کہا اچھا اب آپ آ گئے ہیں تو اب آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا ہم قتل عام کریں گے. انہوں نے کہا شروع ہو جائیں. چھکا چک چھکا چک چھکا چک چھکا چک چھکا چک عرب آرمی نے برہمن آباد کا قتل عام کیا. جیسیہ صاحب وہاں سے بھی فرار ہوئے اور فرار ہو کے وہ چلے گئے مزید نارتھ الور میں. اب جو آرمی جس نے جو تاجر برادری جس نے کوآپریٹ کیا تھا ان کو تو خوب انعام و کرام دے کے محمد بن قاسم نے کہا ویری گڈ، بہت اچھے لوگ ہیں آپ لوگ، اسی طرح کنٹینیو رکھیں، ہم چل رہے ہیں نارتھ. یہاں پہ محمد حجاج بن یوسف کا ایک اور خط موصول ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی جان بہت اچھے بیٹا، بہت اچھا کام کرے، ویری گڈ، ایسا کرو. اب بس 2 کام رہ گئے، ایک الور اور ایک ملتان، اور اس کے بعد کہانی ختم. الور میں محمد بن قاسم کو پتا تھا کہ اس کو جنگ نہیں لڑنی پڑے گی. جیسیہ کے بعد محمد بن قاسم کا ایک اور بیٹا فوفی، جی ہاں فوفی موجود تھا الور میں، جو الور کا نگہبان تھا. اس کو پتا تھا کہ شہر کی آبادی اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گی. محمد بن قاسم جیسے ہی الور پہنچا، الور کے تاجر باہر نکلے. انہوں نے کہا بھائی جان آپ کو جو کرنا ہے آپ کریں، ہمیں نہ آپ سے غرض ہے نہ ہمیں فوفی سے غرض ہے. فوفی اور جیسے جائیں بھاڑ میں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بتائیں کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا بھائی جان اندر ہو جائے، کوئی بات نہیں ہوگی، ابھی جائیں اور فوفی کو پکڑ کے بیٹھ لیں. 1 ماہ تک فوفی سے لوکلز کے مذاکرات جاری رہے. فوفی اس کے بعد جیسے ہی مذاکراتی فائنل جب گیٹ کھولنے کی باری آئی اور اس کو پتہ چل گیا کہ اب شہر کے لوگ خود عربوں کے لیے گیٹ کھولنے والے ہیں، فوفی بھاگ گیا ملتان. اب عرب آرمی کے پاس فائنل راؤنڈ تھا اور انہیں جانا تھا ملتان. اور ملتان سے پہلے ملتان کا ایک ٹوین سٹی تھا راول پنڈی اسلام آباد ٹائپ، اس کا نام تھا سکہ. سکہ تک پہنچنا تھا. عرب آرمی بڑے سکون سے کروز کنٹرول پہ جاری ہے، 120 پہ لاک کر کے، کوئی ٹینشن نہیں. راستے میں جو آ رہا ہے وہ جزیہ دے رہا ہے، مٹھائیاں دے رہا ہے کہ سر تھینک یو، ہمیں معاف کرنا، اس طرف نہیں آنا، باقی جو مرضی کرتے ہو کرو. عرب کہہ رہے ہیں تھینک یو تھینک یو، شکراً شکراً حبیبی شکراً حبیبی، اور دیکھ دنادن دے دنادن مال اسباب جو ہے وہ عرب آرمی کے پاس آتا جا رہا ہے اور بہترین نظام چل رہا ہے. دے آر ویری ہیپی. سکہ کے پاس پہنچتے ہیں. سکہ میں وہ کہتے ہیں بھائی ہم محاصرہ وحاصرہ تم کرو، ہم اپنا ایک جوان بھیجیں گے، تم اپنا ایک جوان بھیجو، جو جیت گیا وہ ٹھیک ہے، اور ایک ایک جوان کی لڑائی ہوگی، ورنہ محاصرے پہ کھڑے رہو، ہم بھی کھڑے تم بھی کھڑے رہو، اور تم نے ہمارے یہ جوان قتل کرتے کرتے اگر ہمارے بادشاہ کو مار دیا تو ہم سرنڈر کر دیں گے. محمد بن قاسم کا ٹھیک ہے شوق پورا کر لو. اب وہ ہر روز ان کا ایک بندہ باہر ہے، یہاں سے ایک آئے وہ آ کے عرب کو مار دے، عرب بیچارے غصے میں آ جائے. اچھا وہ آئے بھی بندہ وہاں سے، وہ بڑا سورما، تو ظاہر ہے سردار کے سامنے سردار ہی لڑے گا. اس 1 مہینے کے ایپیسوڈ میں عرب آرمی کے 235 سورما اور سردار مارے گئے. محمد بن قاسم نے شہر پہ اعلان کروایا، پرچیاں پھینکوائیں، رکے جو بھی وٹ ایور، جس طریقے سے بھی اعلان کیا کہ محمد بن قاسم غصے میں اور وہ اب اس شہر کی پوری آبادی کو بھی قتل کرے گا. اس شہر کے جتنے عورتیں بچے ہیں ان سب کو قیدی بنا کے جو ہے وہ واپس بھیج دے گا عرب. اور جو اس شہر میں لوگ رہ جائیں گے، جو عمارتیں رہ جائیں گی ان کو جلا دے گا، اور جو اینٹیں کھڑی ہوں گی ان کو کوٹ کے سرما بنا دے گا. تو غصہ سمجھ رہے ہیں آپ. اس دوران محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کا ایک اور خط موصول ہوتا ہے، جس خط میں کہا جاتا ہے کہ ہیلو میرے بچے، تم کتنے اچھے بچے ہو، آئی ایم سو ہیپی ود یو. یہ ایک آدمی بھیج رہا ہوں، اس کا نام ہے قتیبہ. قتیبہ وہ آسٹریلیا والا نہیں، قتیبہ ایک بندہ بھیج رہا ہوں. قتیبہ بن مسلم مسلمان تاریخ میں ایک بڑا خوبصورت نام ہے. یاد رکھیے کہ یہ 3 سردار ہیں، موسیٰ بن نصیر، محمد بن قاسم اور قتیبہ بن مسلم. ان تینوں کا انجام اگلے خلیفہ، ابھی تو ولید عبد الملک کا دور ہے، لیکن جب سلمان کا دور آئے گا تو سلمان کے دور میں ان تینوں کو خلیفہ کے ہاتھوں قتل ہونا ہے. آئے ہائے ہائے ہائے، بڑی خونخوار ہے ہماری تاریخ اس معاملے میں، کیونکہ مسلمانوں کی تاریخ اور عظمت رفتہ جب بتائی جاتی ہے تو ایک سائڈ بتائی جاتی ہے. خود یہ لوگ ولید اور سلیمان اور ان لوگوں کی کیا افکار رہے ہیں، کیا حرکتیں رہی ہیں، یہ نہیں بتائے جاتے. بٹ اینی وے اس گفتگو کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. سکہ فائنلی فتح ہو گیا اور محمد بن قاسم پہنچ گیا ملتان کے پاس. ملتان کا محاصرہ جاری ہے. ملتان کے لیے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، ان کو یہ بھی چل بیٹھے ہوئے، ان کو پتہ ہے بھائی یہ لوگ ان کے سامنے آرمی کھڑی کر دو، یہ خود آ کے آپ کو ہاتھ میں فتح دیں گے کہ بھائی آپ کا ہو گیا. ان کو کچھ لڑنے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عرب آرمی چل کر رہی ہے اور اتنے میں ایک دن آتا ہے، ایک عرب
فوج کا ایک سردار آتا ہے. بائی دا وے میں یہاں پہ ایک بات بتانا بھول گیا آپ لوگوں کو. جب الور میں مذاکرات چل رہے تھے تو اس دوران ایک آدمی جس کا نام تھا سیاکار، سیاکار، یہ فوفی کے پاس پناہ لیے ہوئے تھا، لیکن یہ بیسیکلی داہر کا پرائم منسٹر تھا. اور اس بندے کا محمد بن قاسم سے آ کے مل جانے کا مطلب تھا کہ اب ملتان فتح ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. جب ملتان کا محاصرہ جاری تھا، اور ملتان کا محاصرہ جاری ہوئے ابھی چند ہفتے ہوئے تھے، کہ ایک شخص جس کو جب ملتان میں اطلاع پہنچی کہ عربوں کے لشکر میں سیاکار موجود ہے، تو اس کے بعد کوئی دوسری آپشن نہیں تھی. پتہ تھا کہ ملتان والوں نے کیا ری ایکشن دینا ہے. ملتان میں سے بڑے بڑے فوجی معاہدین آئے اور انہوں نے کہا کہ ہیلو سر، ہم سیاکار صاحب آپ کو جانتے ہیں، مجھے بتائیں ٹینشن کیا آپ کو. انہوں نے کہا بھائی ٹینشن یہ کہ بتاؤ کہ ملتان کا وہ قلعے کا اس وقت دیوار کا ویکیسٹ اسپاٹ کون سا ہے. انہوں نے کہا کہ جی وہ فلاں اسپاٹ ہے. جو کہا میں تو اس کی مرمت کے لیے پیسہ بھیجا تھا، وہ نہیں ہوگا، وہ مرمت ابھی جاری تھی کہ آپ لوگ آ گئے. اس نے کہا اچھا تو چلو پھر آپ لوگوں سے وہیں ہوگی ملاقات، ادھر ہی جا کے چل کے ملتے ہیں. محمد بن قاسم کی آرمی ٹرن اراؤنڈ ہوئی، قلعے کے پچھلے حصے پہ آئی، دور سنگباری ہوئی، قلعے کو صاف کیا، گرایا، اندر داخل ہوئے، سکون سے قتل عام کیا. اور کتنے لوگ مارے؟ ڈنگ ڈنگ ڈنگ، یو آر رائٹ، 6,000 لوگوں کا قتل عام ہوا. 6,000 یہاں، 6,000 وہاں، 6,000 وہاں. یہ 6,000 کا فگر کانسٹنٹ چل رہا ہے. 6,000 لوگ. بائی دا وے جب جتوڑ میں داہر نے ہتھیار ڈال دیے تھے تب بھی 6,000 آرمی کا قتل کیا گیا تھا. اسی طرح دیبل میں بھی 6,000 مارے گئے تھے. تو یہ 6,000 کا فگر کانسٹنٹ چل رہا ہے. 6,000 لوگوں کو ملتان میں قتل کیا گیا، جو کہ ملتان کی تاریخ، چونکہ ملتان کی تاریخ بھی بڑی خونخوار ہے پشاور کی تاریخ کی طرح، ملتان کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا میسیکر تھا. 6,000 لوگوں کا شہر کے اندر قتل ہونا. اس واقعے کے بعد محمد بن قاسم نے کہا کہ بھائی ہیلو، مجھے میرے چچا نے بتایا کہ یہاں تم لوگوں کے پاس سونا بہت ہے، گولڈ، ویئر از گولڈ، شو می دا گولڈ. تو ایک برہمن آتا ہے، اور میں پھر کبھی کسی ولاگ میں بڑی تفصیل سے بتاؤں گا کہ وہ کیا واقعات ہے، جو کہ بہت تفصیل اس کی چاہیے، لیکن ہائی لائٹ اس کی یہ ہے کہ ایک برہمن آتا ہے، وہ کہتا ہے آپ کو جو گولڈ چاہیے نا وہ فلاں جگہ پہ ہے. تو وہ فلاں جگہ لے کے جاتا ہے. تو فلاں جگہ پہ ایک مورتی پڑی ہوتی ہے جس کی آنکھیں روبی کی ہوتی ہیں، اور اس نے ایک سرخ کلر کا چمڑے کا کپڑا پہنا ہوتا ہے، چمڑا پہنا ہوتا ہے، چمڑے کا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے. تو وہ اس کی جو ہے اس بت کو اٹھاتا ہے، تو اس کے نیچے ایک رستہ ہوتا ہے. اس رستے کو کھولتا ہے تو نیچے جاتا ہے، تو نیچے سونے کے ڈرم پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اگر صرف گولڈ ڈسٹ کی اور سونے کی اینٹوں کی اور سکوں کی اور سونے کے زیورات کی اور ان چیزوں کی بات کی جائے جو صرف ان کو مندر میں سے ملے، تو وہ کئی 100 ٹن کے ذخائر تھے گولڈ کے جو وہاں سے ملے. پھر اس کے بعد ملتان میں تمام لوگوں کو کہا گیا کہ بھائی جو سونا، زیور، روپیہ، پیسہ جو کچھ ہے وہ لا کے عرب آرمی کے حوالے کر دو. سب کچھ وہ رکھا. تو جب محمد بن قاسم نے یہ سارا روپیہ پیسہ جمع کیا اور اس کے بعد حجاج کو لکھا، حجاج نے اس کو واپس لکھا کہ بیٹا میں نے اس پوری کیمپین میں جو خرچہ کیا ہے وہ 6 کروڑ درہم کا ہے. 6 کروڑ درہم خرچہ کیا تھا محمد بن قاسم کی آرمی کے اوپر حجاج بن یوسف نے. جو منافع ملا ہے، غور فرمائیے گا، یہ خط محفوظ ہے تاریخ میں، جو منافع ملا ہے وہ 12 کروڑ درہم ہے. تو ہم نے 6 کروڑ درہم بھی کمائے، داہر کا سر بھی پایا اور سندھ کی زمین بھی پائی. حجاج بن یوسف بہت خوش تھا اپنے بیٹے کے، اپنے بھتیجے کے اس کارنامے پہ. اس کے بعد محمد بن قاسم اس علاقے کا ہلکا پھلکا سا حکمران بنا، لیکن پیچھے ولید، خلیفۃ المسلمین، ولید مر گیا. ولید بن عبد الملک کے مرنے کے بعد حجاج بن یوسف ایک بہت ہی خطرناک بیماری میں مبتلا ہوا. اس کے حوالے سے سعید بن جبیر کا واقعہ ہے کہ وہ ان کو حجاج بن یوسف نے بلایا اپنے دربار میں اور کہا کیا تم مجھے ظالم کہتے ہو؟ اس نے کہا میں آپ کو ظالم کہتا ہوں. اس نے کہا اچھا، جام جانتے ہو اس کا؟ اس نے کہا تو کیا کرے گا، تو زندگی دے سکتا ہے نہیں دے سکتا؟ اس نے کہا نہیں، میں تجھے ذبح کراؤں گا.
ان کو باہر لٹایا گیا دربار کے باہر، اور دربار کے باہر لٹا کے ان کو رخ قبلے کی طرف کیا گیا، اور انہیں مرنے سے پہلے پانی پلایا گیا تو وہ مسکرا رہے تھے. تو ان کو حجاج بن یوسف نے کہا کہ تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کیونکہ تو زندگی پہ موت دینے پہ قادر نہیں ہے، تو سمجھتا ہے کہ تو قادر ہے بٹ تو نہیں ہے. حجاج نے کہا کہ اچھا بچو یہ بات ہے، اس کا رخ قبلے پہ سے پھیر دو. قبلے پہ سے پھیر دیا گیا، وہ پھر بھی مسکرا رہے تھے اور ہنس رہے تھے. اس نے کہا تو اب کیوں مسکرا رہا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ تو سمجھتا ہے کہ تو نے مجھے اگر قبلے پہ سے پھیر دیا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا. میرا رب ہر طرف ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، مشرق میں بھی، مغرب میں بھی. حجاج کو آ گیا غصہ. اس نے کہا اس کو اندر دربار میں لاؤ، میں اپنے دربار میں میرے سامنے میرے رخ پہ قتل کرو. سعید بن جبیر کو دربار میں لا کے حجاج کی تخت کی طرف منہ کروا کے ذبح کیا گیا. اتنا خون بہا کہ دربار کا فرش پورے کا پورا سرخ ہو گیا. حجاج اس منظر کے بعد نفسیاتی ہو گیا. وہ کہتا تھا کہ سعید بن جبیر میرے سامنے راتوں کو آتا ہے، میرے خوابوں میں آتا ہے اور مجھے کہتا ہے تم نے مجھے کیوں قتل کیا، اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. مجھے زندگی میں کبھی کسی کو قتل کرنے پہ کوئی افسوس نہیں ہے. پتہ نہیں سعید کو کیا ہو گیا، سعید کو کیا ہو گیا، اپنے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا. حجاج کو ایک پیٹ کا عارضہ لاحق ہوا جس میں اس کو سردی لگتی تھی. وہ کہتا تھا میرے جسم میں سے سردی نکلتی، اور اس کو کوئلوں پہ انگیٹھی کے پاس بٹھایا جاتا تھا، اس کی سکن جل جاتی تھی لیکن وہ سردی ختم نہیں ہوتی تھی. ایک دن ایک حکیم کو بلایا گیا، اس نے گوشت کا ٹکڑا دھاگے سے باندھا اور حجاج کے گلے میں اتارا. جب باہر نکالا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ کیڑے چمٹے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ اے بدبخت، خدا کا خوف کر، تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے. حجاج فروری 714 میں ولید مرا، اور ولید کے بعد جون 714 میں حجاج مرا. حجاج کے بعد محمد بن قاسم واز پریکٹیکلی جسٹ اے بوائے. اس کی عزت اس لیے تھی بیکاز اس کا کام تھا حجاج کے آرڈرز کو ایز از کاپی پیسٹ کرنا، جس کے اندر کوئی بندہ اپنا دماغ نہ چلا سکے. حجاج اور محمد بن قاسم، حجاج اور ولید کے مرنے کے بعد محمد بن قاسم پریکٹیکلی واز اے پونی، لکڑی کی کاٹھی کاٹھی پہ گھوڑا. محمد بن قاسم اس واقعے کے ایک سال بعد جولائی 715 میں مارا گیا. لیکن اس واقعے سے آپ کو یہ تو ضرور نظر آتا ہے کہ قتل عام ہوا، سندھ مسلمانوں کے پاس گیا، وٹ ایور جو بھی آپ کے، لیکن اس کے بعد کے حالات اتنے مختلف ہیں کہ یہی ملتان بعد میں خلافت کے خلاف ہونے والی ساری سازشوں کا مرکز تھا، اور ایک طویل عرصے تک عربوں کا لٹرلی ملتان اور سندھ کے علاقوں پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا. وہ دیبل شہر جو کہ عربوں نے بڑی مشکلوں سے حاصل کیا، وہ دیبل شہر ایک زلزلے میں، عید کے دن ایک زلزلے میں منہدم ہو گیا. اینٹ سے اینٹ بچ گئی اس کی، کوئی باقیات، کوئی آثار نہیں ہے. برہمن آباد آج بھی صرف ملبے کا ڈھیر ہے. یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ برہمن آباد کا نام بعد میں منصورہ کیا گیا تھا، لیکن یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ عربز ور پریکٹیکلی they were not very interested in maintaining their presence in Sindh. اس حوالے سے اور بھی بہت کچھ ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی رکھیں گے. ولاگ کیسا لگا اپنے رائے سے ضرور مطلع کیجیے گا، اور مزید کیا سننا چاہتے ہیں، مزید کس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، یہ بھی ضرور بتاتے رہیے گا. بریک ڈاؤن سے شفاعت علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.